قبر پرستوں کے ایک وکیل خادم حسین رضوی، اس کا ایک کلپ دیکھا کہ اس کے ایک پروگرام کے اختتام پر ایک مسجد کے منارے سے آذان بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، تو وہ کہنے لگا چلو اے اذان تے وابیاں دیئے اے دا کی ادب اے تے ہے سور دے سور، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جسمانی اور ذہنی مریض، اس کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ مالک کی گستاخی پر مشتمل یہ جملے، آذان شعائر اللہ ہے، اسلام کی نشانی ہے، جس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ عوام کو سنایا جاتا ہے، جس آذان کو کفار بھی سنتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ فرقہ پرست مولوی فرقہ واریت کی آگ میں اہل توحید کی نفرت سے اس کا دل کتنا جلا ہوا ہے، اس کے اندر اہل ایمان کا، اہل توحید کا بغض کتنا بھرا ہوا ہے کہ اس اہل توحید کے بغض میں یہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اللہ کے نام کی توہین کرتا ہے۔ اور اس جرم میں یہ اکیلا نہیں ہے، ہر دور کے اہل شرک کا یہی حال رہا۔ ان کو درس ہی یہ دیا گیا، ان کے بڑوں نے پٹی ہی یہ پڑھائی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان بریلوی جہلم سے شائع ہوئی، ناشر ہے اس کا بک کارنر پرنٹرز پبلیشرز مین بازار جہلم، اور اس کا صفحہ نمبر 98 ہے۔ رضوی نے جو آذان کی توہین کی، یہ اس اکیلے کا عقیدہ نہیں، ان کی بنیاد رکھنے والے نے، ماضی قریب کے سب سے بڑے تکفیری احمد رضا خان بریلوی قبوری نے ان کو یہی درس دیا۔ صفحہ 98 پہ اس سے سوال ہوتا ہے وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو جواب میں احمد رضا خان بریلوی قبوری تکفیری کہتا ہے نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کی جماعت ہے۔ سائل پھر سوال کرتا ہے وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ تو جواب میں یہ ظالم اللہ کے گھر کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ اہل ایمان کو، اہل توحید کو، اہل الحدیث کو احمد رضا خان تکفیری قبوری بریلوی کافر کہتے ہوئے لکھتا ہے کفار کی مسجد گھر کے جیسی ہے، کفار کا گھر، اس مسجد کی کوئی حیثیت نہیں، اس مسجد کا کوئی ادب نہیں، وہ بیت اللہ نہیں، وہ اللہ کا گھر نہیں، وہ عبادت خانہ نہیں، بلکہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ سائل پھر سوال کرتا ہے وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا یا نہیں؟ تو جواب میں احمد بریلویوں کا بابا، ان کی بنیاد رکھنے والا، قبر پرستوں کا بانی، تاریخ کا سب سے بڑا تکفیری، اپنی عوام کو درس کیا دیتا ہے؟ جو رضوی کے منہ سے نکلا یہ اس کے گرو نے یہی کچھ سکھایا ہے۔ جواب میں کہتا ہے جس طرح ان کی نماز باطل، اسی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے۔ ہاں، تعظیماً اللہ کے نام پر جل شأنہ اور نام اقدس پہ درود شریف پڑھے۔ جو رضوی نے اپنے بابے کی اتنی سی بات بھی نہیں مانی، بلکہ کہا یہ سور کے سور ہیں، ان کی اذان کا کوئی احترام نہیں، نام اس میں اللہ کا لیا جاتا ہے، نام اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے چلو اس اذان کا کیا ہے۔ اس ذہنی مریض نے اہل الحدیث کو سور کہا۔ آئیے قرآن حکیم سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ قبر پرست، یہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے، یہ قبروں کا طواف کرنے والے، یہ مردوں کو اپنے لیے داتا اور مشکل کشا سمجھنے والے، یہ پیروں کی ڈھیریوں پر آ کے خاک چھاننے والے، یہ ان کا تھوک چاٹنے والے، یہ پرلے درجے کے اہل شرک، اللہ کی مخلوقات میں اہل شرک کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ اہل توحید کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ ان کی اہل شرک کی حیثیت
مولا مالک نے کیا بیان کی؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، فی نار جہنم خالدین فیہا، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہے، اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ سور بھی اللہ کی مخلوق ہے، گٹر کی گندگی کھانے والا گندا کیڑا اللہ کی مخلوق ہے، لیکن مشرکین کے بارے میں مالک کیا فرماتا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، رب کی ساری کائنات، ساری مخلوقات میں سب سے گندی مخلوق اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی۔ تم اہل توحید کو گالیاں دیتے ہو، جنہوں نے اپنا سر کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکایا، جنہوں نے کبھی اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ عجب کرتے ہیں انبیاء کا، احترام کرتے ہیں اولیاء کا، لیکن اولیاء و انبیاء کو اللہ کی ذات، صفات، عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ تم نے شریک کیا، تم نے عقیدے رکھے، وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک ذات قرار دیا۔ تمہارے مولویوں نے نعرے لگائے، ہیک کے ہیک کے ہیک کے، جڑا ہی ہیک کو ڈو آکھے، کافر تے مشرک ہے۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذات قرار دیا۔ بیٹے دی گال نہ کرمائی، میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی۔ اللہ احد، مصطفیٰ کا مبارک نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے کہا احد اور احمد میں میم کی مروڑی کا فرق ہے، یہ میم کا حجاب اللہ پہن کر احمد بن کے اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ کفر کے عقیدے تم نے رکھے اور گالیاں دیتے ہو اہل توحید کو۔ اور اہل توحید کے بارے میں مولا کیا فرماتا ہے؟ جواب سنیے قرآن سے۔ کیا اہل الحدیث سور ہے بقول خادم حسین رضوی کے؟ قرآن جواب دیتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، رب کی ساری کائنات میں سب سے بہترین مخلوق، اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اللہ کے مواحد بندے ہیں۔ اور اس اذان کی توہین کرنے والے اے مجرم، آؤ قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، اگر دل میں ایمان ہو، اگر دل میں انسانیت بھی ہو، تو کسی کے زبان سے دین اسلام کی نشانیاں اور شاعر اللہ کی توہین کا تصور نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، یقیناً یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، دلوں کے تقوی کی نشانی ہے یہ بات کہ وہ اللہ کے شاعر کا احترام کرے۔ صفا و مروہ کو شاعر اللہ کہا گیا کیونکہ وہاں اہل ایمان آ کے حج کرتے ہیں، اور تم نے توحید کے واضح کو، اذان کے واضح کو سن کر کہا اس کا کوئی ادب نہیں۔ قرآن بتاتا ہے دل میں پرہیزگاری ہو تو اللہ کے نام منسوب چیزوں کی عزت دل میں رہتی ہے۔ ارے تمہارے اس بد جملے سے بعض کفار مکہ بھی اچھے ہیں جو قربانی کے جانوروں کی بھی عزت کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہیں، تم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اور بہت سارے لوگ بے چین ہیں ان قبر پرستوں سے بغلگیر ہونے کے لیے، کسی طرح ہماری محبت اور فضائیں باقی رہے، لیکن یاد کرو وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، قرآن خبر دیتا ہے یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک ہی شرط پہ راضی ہوں گے، وہ شرط قرآن حکیم نے بیان کی، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم ان کی ملت میں چلو گے، ان کے راستہ اختیار کرو گے، تب یہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے راضی ہوں گے۔ اور ایسے ہی کوئی قبر پرست کبھی کسی مواحد سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ان کو حسد کس بات کی ہے؟ ان کو غم اور غصہ کس بات کا ہے کہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری طرح مردوں کو داتا کیوں نہیں کہتے؟ مردوں کو غریب نواز و بندہ پرور کیوں نہیں سمجھتے؟ مردوں کو غوث اعظم کیوں نہیں کہتے؟ یہ فقیروں کو گنج بخش کیوں نہیں کہتے؟ ان کو تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ
کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر ان کو راضی کرنے کا تم نے ٹھان لیا ہے حتی تتبع ملتہم، تو یہ راضی ہوں گے اگر تم ان کے طریقوں پہ چل کے قبروں کی پوجا کرو، قبروں کا طواف کرو، قبروں پہ سر ٹیکو، قبروں پہ رکوع کرو، قبر کی طرف منہ کر کے نماز کی حالت میں کھڑے ہو، اور اس مردے کو جو استنجا نہ کر سکا، اس مردے کو جو طہارت نہ کر سکا، اس مردے کو جو اپنا کفن نہ پہن سکا، اس مردے کو جو اپنی قبر میں اتر نہ سکا، اگر داتا نہیں مانو گے یہ قبر پرست کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر تم توحید پہ رہو گے تو مشرکوں کے دلوں میں اہل توحید کی نفرت اسی طرح باقی رہے گی، کیونکہ یہ حزب الشیطان میں سے ہے اور موحدین اللہ کے حزب میں سے ہے۔ اس عقیدہ توحید کو سینے سے لگائیے، کسی سے اتحاد کیجئے، ضرورت ہے وقت کی اتحاد، لیکن اتحاد کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر کسی کو اہل توحید سے ایسی نفرت ہے کہ وہ اذان کے احترام بھی نہیں کرتا اور اہل ایمان کو سور قرار دیتا ہے، اور تم پھر بھی اس کو گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے ماتھا، اس کے ہاتھوں پہ بوسے دینے کے لیے تیار ہو چکے ہو، تو اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ موحد کبھی توحید پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔